السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں عشرت ثاقب اور میں ہوں عامر ہاشمی۔ سب سے پہلے ایک نظر آج کی خاص خبروں پر۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ عام آدمی کا معاشی تحفظ اور مساوی ترقی کے مواقع کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ شہباز شریف نے کہا ہے کہ حکومت نے جنوبی پنجاب کی آبادی میں اس کے حصے کے مقابلے میں 10% زیادہ بجٹ اور ملازمتوں کا کوٹا مختص کیا ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ آئندہ مالی سال کے بجٹ کا مقصد محصولات میں اضافے اور غیر ضروری اخراجات میں کمی کے ذریعے مالیاتی خسارے کو کم کرنا ہے۔ قومی اسمبلی میں بجٹ پر بحث کو سمیٹتے ہوئے محمد اورنگزیب نے سینٹ کی جانب سے پیش کی گئی بجٹ سفارشات کو سراہا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے مہنگائی میں کمی کی حکومتی کوششوں کو سراہا ہے۔ نائب وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ قریبی اور وسیع ہمسائیگی میں موجود تمام ملکوں کے ساتھ پرامن تعاون اور اچھی ہمسائیگی پر مبنی تعلقات استوار کرنے کی کوشش کی ہے۔ وزیر دفاع نے کہا ہے کہ آپریشن عزم استحکام کی کامیابی کے لیے تمام اداروں اور سیاسی جماعتوں میں اتفاق رائے ناگزیر ہے۔ وزیر داخلہ نے متعلقہ حکام کو اسمگلنگ کے خلاف بلا امتیاز کارروائی جاری رکھنے کی ہدایت کی ہے۔ پنجاب کابینہ نے بے گھر افراد کو گھروں کی فراہمی کے لیے اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کی منظوری دی ہے۔ پنجاب حکومت نے اسکولوں میں ہفتے کے روز کو ہفتے وار چھٹی قرار دینے کا اعلان کیا ہے۔ آج مظفر آباد میں آزاد جموں و کشمیر حکومت نے اسمبلی میں آئندہ مالی سال کا بجٹ پیش کیا ہے۔ کشمیریوں کی نمائندہ تنظیمیں تشدد کا شکار افراد کی حمایت میں اقوام متحدہ کے عالمی دن کے موقع پر کل مظفر آباد میں ایک جلسہ عام کا اہتمام کریں گی۔ اور جنوبی افریقہ، انگلینڈ، بھارت اور افغانستان T20 عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کے سیمی فائنلز میں پہنچ گئے ہیں۔ خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے عامر ہاشمی۔ شکریہ عشرت ثاقب۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ عام آدمی کو معاشی تحفظ اور مساوی ترقی کے لیے مواقع کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں وفاقی کابینہ کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ قابل تجدید شمسی توانائی تک عام آدمی کی رسائی یقینی بنانے کے لیے شمسی توانائی کے پینلز پر کوئی نئے ٹیکس نہیں لگائے جا رہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ حکومت معیشت کو مثبت سمت میں گامزن کرنے کے لیے فعال منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ چھوٹی اور درمیانے درجے کی صنعتوں کی ترقی کے ذریعے ملکی برآمدات میں اضافہ کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی اشرافیوں کو حاصل بے جا سہولیات و مراعات ختم کی جائیں گی۔ انہوں نے وزراء کو بجٹ تقاریر کے دوران ایوان میں حاضری یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ اجلاس کے دوران وزیر اعظم نے عزم استحکام آپریشن سے متعلق غلط فہمیوں اور مفروضوں پر ارکان کو اعتماد میں لیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اس آپریشن کا مقصد ملک سے دہشت گردی کی باقیات، مجرموں اور دہشت گردوں کا گٹھ جوڑ اور پرتشدد انتہا پسندی کا مکمل خاتمہ کرنا ہے۔ اجلاس کو ملکی اداروں خصوصاً PIA کی نجکاری پر پیش رفت سے آگاہ کیا گیا۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ PIA کی نجکاری کا عمل آگے بڑھ رہا ہے اور PIA کی نیلامی اگست کے پہلے ہفتے میں ہوگی۔ وزارت تجارت کی سفارش اور اقوام متحدہ کے افغانستان کے لیے خوراک کے عالمی پروگرام کی درخواست پر وفاقی کابینہ نے کراچی سے کابل تک ٹرکوں کے پرزجات پر مشتمل کنٹینر کی نقل و حمل کی اجازت دی۔ وفاقی کابینہ نے وزارت مذہبی امور پاکستان اور سعودی عرب کے اسلامی امور، دعویٰ اور گائیڈنس کی وزارت کے درمیان مفاہمت کی ایک یادداشت پر دستخطوں کی منظوری دی۔ وفاقی کابینہ کو چینی برآمد کرنے کے لیے اقتصادی رابطہ کمیٹی کے فیصلے کے بارے میں بتایا گیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے واضح ہدایت جاری کی کہ چینی کی قیمت میں اضافہ نہیں ہونے دیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت نے جنوبی پنجاب کے لیے اس کی آبادی کے مقابلے میں 10% زائد بجٹ اور ملازمتوں کا کوٹا مختص کیا ہے۔ انہوں نے آج شام قومی اسمبلی میں حزب اختلاف کی جانب سے اٹھائے گئے نکات اعتراض کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ جنوبی پنجاب کے طلبہ کو 10% زیادہ لیپ ٹاپ دیے گئے اور علاقے میں وزیر اعلیٰ پنجاب روزگار اسکیم بھی اسی شرح سے دی گئی۔ اسی طرح جنوبی پنجاب کی طالبات کے لیے وظیفہ 200 روپے سے بڑھا کر 1000 روپے کر دیا گیا ہے۔
کفایت شعاری اقدامات کے حوالے سے وزیر اعظم نے کہا کہ انہوں نے پہلے ہی پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ کو ختم کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر نگرانی مختلف محکموں کے حجم میں کمی اور انہیں درست حجم میں لانے کے لیے ایک کمیٹی قائم کر دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کمیٹی کی تحقیقات ایوان میں پیش کی جائیں گی۔ کھاد کی قیمتوں کے بارے میں وزیر اعظم نے کہا کہ جیسے ہی IMF سے کوئی جواب آتا ہے تو قوم کو اچھی خبر ملے گی۔ قومی اسمبلی میں آئندہ مالی سال کے بجٹ پر بحث جاری ہے۔ بحث میں حصہ لیتے ہوئے شاہد عثمان ابراہیم نے کہا کہ بجٹ میں زرعی شعبے کی ترقی کے لیے اقدامات شامل ہیں۔ عامر ڈوگر نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کو اسٹیشنری اور دودھ پر سیلز ٹیکس کم کرنا چاہیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے ملک کے معاشی مسائل کے حل کے لیے میثاق معیشت پر اتفاق رائے پیدا کرنے پر زور دیا۔ انہوں نے مہنگائی میں کمی اور بجٹ میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے مختص فنڈز میں 27% اضافے پر حکومتی کوششوں کو سراہا۔ انوار الحق چودھری نے مہنگائی کی شرح میں کمی پر اطمینان کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایسا حکومت کی انتھک کوششوں کی وجہ سے ممکن ہوا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ اگلے مالی سال کے بجٹ میں حکومت کے محصولات میں اضافے اور غیر ضروری اخراجات میں کمی کے ذریعے مالی خسارہ کم کرنے پر توجہ دی گئی ہے۔ انہوں نے آج قومی اسمبلی میں بجٹ پر بحث سمیٹتے ہوئے کہا کہ اگلے مالی سال میں سادگی اور کفایت شعاری کا عمل جاری رہے گا۔ محمد اورنگزیب نے کہا کہ ملک کو مشکل معاشی حالات سے نکالنے کے لیے اگلے مالی سال کے بجٹ کی بنیاد ملک کی اصلاحات پر رکھی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ FBR کی ڈیجیٹائزیشن کا عمل تیز کر دیا گیا ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ توانائی کے شعبے میں تبدیلی لانے کے لیے پارلیمنٹ میں قانون سازی کی جا رہی ہے۔ محمد اورنگزیب نے اگلے مالی سال کے بجٹ میں شامل کرنے کے لیے سینٹ کی جانب سے پیش کی گئی سفارشات کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے مفاد عامہ مد نظر رکھتے ہوئے ان سفارشات کو بجٹ میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ برآمدی سہولت اسکیم 2021 پالیسی کے تحت مقامی سپلائرز کو دی گئی 0 ریٹنگ کی سہولت ختم نہیں کی جا رہی۔ محمد اورنگزیب نے کہا کہ حکومت FBR میں تیزی سے اصلاحات کر رہی ہے اور اس کے لیے بجٹ میں 7 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 1 جولائی تک FBR کی تاجر 2 اسکیم میں اندراج نہ کرانے والے تاجروں کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے۔ وزیر خزانہ نے دفاعی بجٹ سے متعلق کہا کہ قومی سلامتی ہماری اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے یقین دلایا کہ مسلح افواج کو تمام ضروری وسائل مہیا کیے جائیں گے۔ وزیر خزانہ نے پارلیمنٹ ہاؤس میں بجٹ اصلاحات کے دوران فرائض انجام دینے والے قومی اسمبلی، سینٹ، PID، ریڈیو پاکستان، PTV اور APP کے عملے سمیت مختلف محکموں کے لیے 3 ماہ کی بنیادی تنخواہ کے برابر اعزازیے کا اعلان کیا۔ ایوان کا اجلاس اب کل دن 11 بجے ہوگا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ موجودہ اور مستقبل کے خطرات کو کم کرنے اور تمام اقوام کی ضروریات کے مطابق باہمی تعاون پر مبنی نقطہ نظر کو فروغ دینے کے لیے روابط اور بات چیت ضروری ہیں۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان ایک ایسے نقطہ نظر کی حمایت کرتا ہے جس میں محاذ آرائی کے بجائے تعاون کو ترجیح دی جائے اور وہ اقوام متحدہ کے منشور اور بین الاقوامی قانون پر اعتماد اور عزم پر مبنی ہو۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان امن اور ترقی کے درمیان ضروری تعلق کے اصول کا مضبوط حامی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اصلاح عمل کے تحت پاکستان نے ہمیشہ اپنی قریبی اور وسیع ہمسائیگی میں موجود تمام ممالک کے ساتھ پرامن تعاون اور اچھی ہمسائیگی پر مبنی تعلقات استوار کرنے کی کوشش کی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ آپریشن عزم استحکام نیشنل ایکشن پلان کا تسلسل ہے۔ مزید تفصیل ہماری لاہور کی نمائندہ زنیرہ خالد سے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے آج لاہور میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آپریشن عزم استحکام نیشنل ایکشن پلان کا تسلسل ہے اور اس کا مقصد دہشت گردی کا مکمل خاتمہ ہے۔ یہ کنٹینیوشن ضرور ہے اس ریزالو کی یا جو بھی طے پایا تھا 2016 کے بعد، اس کی کنٹینیوشن ہے۔ یہ جو ریوائو ہوا ہے نیشنل ایکشن پلان کے تحت جو ایپیکس کمیٹی بنی ہوئی ہے، اس کو جو ریوائو کیا گیا ہے انہی لائنوں پہ ریوائو کیا گیا ہے
انہوں نے کہا کہ حزب اختلاف کی جماعتوں کو آپریشن عزم استحکام کے حوالے سے بات کرنے کا پورا موقع دیا جائے گا۔ وزیر دفاع نے مزید کہا کہ آپریشن عزم استحکام کا مقصد بعض علاقوں میں حکومتی عملداری کی بحالی ہے اور تمام فریقوں کو قانون نافذ کرنے والے اداروں کی حمایت کرنی چاہیے۔ وزیر دفاع نے مزید کہا کہ آپریشن کی کامیابی کے لیے تمام اداروں اور سیاسی قوتوں کے درمیان اتفاق رائے ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں آپریشن عزم استحکام پر عمل ہوگا اور دہشت گردی پر قابو نہ پایا گیا تو پورے ملک پر اس کا اثر ہو سکتا ہے۔ وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ یہ قومی سلامتی کا مسئلہ ہے اور ذرائع ابلاغ کو اس حوالے سے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ یہ آپ کا کام ہے، یہ میڈیا کا فرض ہے، تو آپ لوگوں کا سب سے بڑا ادارہ جو ہے احتسابی ادارہ تو آپ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں آپریشن عزم استحکام کا فیصلہ ہوا جس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کوئی اختلاف نہیں کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے ملک میں اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے متعلقہ حکام کو بلا امتیاز کارروائی جاری رکھنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ اسمگلنگ کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا کیونکہ اس ناسور نے ملک کی صنعت اور معیشت تباہ کی ہے۔ میں سرکاری اداروں کے نظم و نسق اور کام کے بارے میں ترمیمی آرڈیننس 2024 پیش کیا گیا۔ خزانے کے وزیر مملکت علی پرویز ملک نے آرڈیننس ایوان میں پیش کیا جسے چیئرمین نے متعلقہ قائمہ کمیٹی کو بھجوا دیا۔ ایوان کا اجلاس اب غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ پنجاب کابینہ نے اپنی صحت اپنا گھر پروگرام کی منظوری دے دی ہے جس کا 14 اگست سے آغاز ہوگا۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز نے آج لاہور میں صوبائی کابینہ کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد سرکاری گھروں میں رہائش کی مدت میں توسیع نہیں کی جائے گی۔ اجلاس میں دور دراز علاقوں میں ڈاکٹرز کی فوری عارضی تقرریوں اور ان کے الاؤنسز میں اضافے کی منظوری دی گئی۔ اجلاس میں پنجاب کسان کارڈ کی بھی منظوری دی گئی۔ اجلاس میں یتیم طلبہ کو الیکٹرک بائکس کی فراہمی کے طریقہ کار کی منظوری دی گئی اور وزیر اعلیٰ نے اس عمل کو تیزی سے مکمل کرنے کی ہدایات بھی دیں۔ پنجاب حکومت نے اساتذہ کو سہولت دینے اور کام کا بوجھ کم کرنے کے لیے اسکولوں کو ہر ہفتے کے روز چھٹی دینے کا اعلان کیا ہے۔ یہ اعلان صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے آج لاہور میں کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہفتے کی چھٹی کے متبادل کے طور پر پیر سے جمعے تک اسکولوں کے اوقات کار میں اضافہ کیا جائے گا۔ وزیر تعلیم نے کہا کہ ہفتے کے دن کو اساتذہ کی تربیت، استعداد کار میں اضافے، اسباق کی تیاری اور دیگر متعلقہ سرگرمیوں کے لیے مرحلے وار استعمال کیا جائے گا۔ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ میر سرفراز بگٹی نے کہا ہے کہ حکومت صوبے سے پولیو کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے آج کوئٹہ میں بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کے گلوبل ڈیولپمنٹ ڈویژن کے صدر کرسٹوفر الیاس سے ملاقات میں کہا کہ صوبے میں پولیو ٹیموں کو تمام دستیاب سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں۔ حکومت نے ملک میں توانائی کے بحران پر قابو پانے کے لیے ایک مؤثر حکمت عملی کا آغاز کیا ہے۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے تحت توانائی کی پیداوار کے لیے کوئلے اور فرنس آئل کے بجائے پانی، سورج کی روشنی اور ہوا کے ذریعے توانائی کی پیداوار کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ نجی و سرکاری شراکت مشترکہ منصوبے کا مقصد ضروری باضابطہ منظوری اور ڈھانچہ جاتی دستیابی کے تحت NRTC ہری پور میں تمام فریقوں کی پیشہ ورانہ مہارت، ٹیکنالوجی اور مارکیٹنگ صلاحیتوں میں اضافہ کرنا ہے۔ اس اشتراک سے پاکستان کا ٹیکنالوجی کا شعبہ ترقی کرے گا، روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ اسمبلی لائن کی ابتدائی پیداواری صلاحیت 5 لاکھ کروم بک سالانہ ہے جس میں ہر سال 10 لاکھ کا اضافہ ہوگا۔ یہ مشترکہ منصوبہ پاکستان کو ٹیکنالوجی اور جدت کے مرکز میں تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ پاکستان نے مشرق وسطی اور جنوبی ایشیا میں غیر ملکی قبضے اور ظلم و جبر جیسے معاملات کے حل کے لیے ایشیا میں ذیلی علاقائی مباحثے اور تعاون کے طریقہ کار کو مضبوط بنانے پر زور دیا ہے۔ یہ مطالبہ ایڈیشنل سیکرٹری خارجہ عمران صدیقی نے تہران میں ایشیا تعاون مذاکرات کے رکن ممالک کے وزراء خارجہ کے 19ویں اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کے دوران کیا۔ ایڈیشنل سیکرٹری خارجہ نے تکنیکی زونز میں موجود مواقع کی تلاش کے ذریعے علاقائی رابطہ کاری کے فروغ کی اہمیت کی نشاندہی کی۔ عمران احمد صدیقی نے انسانی وسائل کی استعداد کار میں اضافے، فنڈز کے حصول اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول فراہم کرنے کی اہمیت پر بھی زور دیا۔
آزاد جموں و کشمیر کا بجٹ آج شام مظفرآباد قانون ساز اسمبلی میں پیش کیا گیا، جس کا مجموعی حجم 264 ارب روپے سے زائد ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیل ہمارے مظفرآباد کے نمائندے بادشاہ خان سے۔ وزیر خزانہ عبدالماجد خان نے بجٹ پیش کرتے ہوئے بتایا کہ موجودہ حکومت کی کوششوں اور وفاقی حکومت کے تعاون سے اگلے مالی سال کے لیے 73 ارب 9 کروڑ روپے کا اضافہ کیا جا رہا ہے۔ آئندہ مالی سال کے لیے بجٹ تجاویز پیش کرتے ہوئے عبدالماجد خان نے بتایا، موجودہ حکومت نے 44 ارب روپے کے ترقیاتی فنڈز اگلے مالی سال کے لیے مختص کر کے ترقی کی رفتار کو تیزی بخشی ہے اور پیداواری شعبہ کو اپنی ترجیحات میں رکھا ہے۔ 2023-24 میں پیداواری شعبے کے لیے کل ترقیاتی بجٹ کا 6% حصہ مختص شدہ تھا، جبکہ اگلے مالی سال کے لیے یہ شرح بڑھا کر 14% کی جا رہی ہے۔ اسی طرح سماجی شعبہ میں موجودہ مالی سال کے تناسب سے 6% کو بڑھا کر 14% کیا جا رہا ہے، جبکہ بنیادی ڈھانچہ کے شعبہ کے لیے فنڈز کا موجودہ مالی سال میں تناسب 78% سے کم کر کے 55% کیا جا رہا ہے۔ موجودہ حکومت کو اس امر کا بخوبی احساس ہے کہ پیداواری اور سماجی شعبہ جات میں سرمایہ کاری کیے بغیر حقیقی ترقی ممکن نہیں ہو سکتی۔ یہی وہ شعبے ہیں جن میں سرمایہ کاری کر کے پیداوار اور روزگار میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ وزیر خزانہ نے نظرثانی میزانیہ برائے مالی سال 2023-24 بھی ایوان میں پیش کیا۔ قبل ازیں کابینہ نے بجٹ تجاویز کی باقاعدہ منظوری دے دی۔ بعد میں اسپیکر چودھری لطیف اکبر نے ایوان کا اجلاس کل صبح 10 بجے تک ملتوی کر دیا۔ کل تشدد سے متاثرہ افراد سے اظہار یکجہتی کا عالمی دن منایا جائے گا۔ اس موقع پر آزاد جموں و کشمیر کے دارالحکومت مظفرآباد میں کل جماعتی حریت کانفرنس، جموں و کشمیر لبریشن سیل، پاسبان حریت اور دوسری سیاسی اور مذہبی تنظیموں کے اشتراک سے ایک جلسہ عام کا اہتمام کیا جائے گا، جس میں بالعموم تشدد سے متاثرہ افراد اور بالخصوص بھارتی جیلوں میں جھوٹے الزامات میں بند قیدیوں کی مشکلوں کو اجاگر کیا جائے گا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوج نے ممتاز قانون داں اور کشمیر بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر ایڈوکیٹ میاں عبدالقیوم اور کئی کشمیری نوجوانوں کو چھاپوں، محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں کے دوران گرفتار کر لیا۔ میاں عبدالقیوم کو بھارتی پولیس نے آزادی پسند نظریے کی وجہ سے جھوٹے الزامات کے تحت سری نگر میں ان کے گھر پر چھاپہ مار کر گرفتار کیا۔ غزہ میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کم از کم 32 فلسطینی شہید اور 139 سے زائد زخمی ہو گئے۔ گزشتہ سال اکتوبر سے غزہ میں جاری وحشیانہ اسرائیلی حملوں میں شہداء کی تعداد 37,658 ہو گئی ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل فلسطین سمیت مشرق وسطی کی صورتحال پر اجلاس منعقد کرے گی۔ مشرق وسطی امن عمل کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی رابطہ کار اس قرارداد پر عمل درآمد کے حوالے سے اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری کی تازہ ترین سہمائی رپورٹ پر کونسل کو بریفنگ دیں گے، جس میں تمام اسرائیلی آباد کاروں کی سرگرمیوں کے خاتمے پر زور دیا گیا ہے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبر نامہ۔ اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ آئی سی سی T20 عالمی کپ ٹورنامنٹ کے سیمی فائنلز جمعرات کو کھیلے جائیں گے۔ پہلا سیمی فائنل صبح 5:30 بجے ٹیکیوبا میں افغانستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان ہوگا۔ دوسرا سیمی فائنل شام 7:30 بجے پروویڈنس میں انگلینڈ اور بھارت کے درمیان کھیلا جائے گا۔ ٹورنامنٹ کا فائنل ہفتے کے روز کھیلا جائے گا۔ 5 روزہ 31ویں ایشین انفرادی اسکواش چیمپئن شپ آج مصعب اسکواش کمپلیکس میں شروع ہو گئی ہے۔ پاکستان اسکواش فیڈریشن نے ایشین اسکواش فیڈریشن کے تعاون سے اس ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا ہے۔ ٹورنامنٹ میں 12 ممالک ہانگ کانگ، انڈیا، ایران، جاپان، کوریا، مکاؤ، ملائیشیا، پاکستان، فلپائن، قطر، سنگاپور اور سری لنکا کے 107 مرد اور 84 خواتین کھلاڑی شریک ہوں گی۔ کھلاڑیوں میں انڈر 19، انڈر 17، انڈر 15 اور انڈر 13 کیٹیگریز میں مقابلے ہوں گے۔ چوتھا کل پاکستان خصوصی افراد کی کھیلوں کا میلہ اسکردو میں شروع ہو گیا ہے۔ 4 صوبوں سے خصوصی افراد میلے میں شرکت کر رہے ہیں۔ میلے میں کرکٹ، بیڈمنٹن کے مقابلے، ویل چیئر ریس اور دوسرے کھیل شامل ہیں۔ قومی مکس مارشل آرٹس ویریئرز اور کک باکسنگ ٹورنامنٹ آج مردان میں ختم ہو گیا۔ ملک بھر سے 50 کھلاڑیوں نے حصہ لیا، جبکہ ٹورنامنٹ میں کل 52 مقابلے ہوئے۔ 10 کھلاڑیوں نے طلائی تمغے، 15 نے چاندی اور کانسی کے تمغے حاصل کیے۔ اختتامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے مشیر برائے کھیل سید فخر جہاں خان نے کہا ہے کہ حکومت صوبے میں کھیلوں اور صحت مند سرگرمیوں کے فروغ کے لیے مؤثر اقدامات کر رہی ہے۔
انہوں نے کہا کہ صوبے کا بہتر تشخص اجاگر کرنے کے لیے خیبر پختونخوا بھر میں کھیلوں کے مزید مقابلے کرائے جائیں گے۔ اب سنتے ہیں تجارتی خبریں۔ سینٹرل ڈپازیٹری کمپنی نے 1 جولائی 2024 سے اپنے ٹیرف میں مزید کمی کا اعلان کیا ہے، جس میں سب اکاؤنٹ ہولڈرز کے لیے سالانہ مینٹیننس فیس کا مکمل خاتمہ، سی ڈی ایس کریکشن فیس کی مکمل چھوٹ اور سیکیورٹیز بروکرز کے لیے کم سے کم فیس شامل ہیں۔ ٹرانزیکشن فیس کو مساوی بنانے کے لیے انٹرا اکاؤنٹ موومنٹ ٹرانزیکشن فیس متعارف کرائی گئی ہے۔ نظر ثانی شدہ ٹیرف کیپٹل مارکیٹ کے تمام اسٹیکرز ہولڈرز کے لیے مارکیٹ تک رسائی میں آسانی اور لاگت میں کمی کے سی ڈی سی کے عزم کی عکاسی کرتے ہیں۔ منگل کو جاری اعلامیے کے مطابق سرمایہ کاروں کو سہولت اور کاروباری لاگت کو کم کرنے کے لیے سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے ویژن کے مطابق سی ڈی سی نے اپنے آغاز سے لے کر اب تک اپنی ٹرانزیکشن اور کسٹڈی فیس میں تقریباً 95% کمی کی ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج مندی کا رجحان دیکھا گیا۔ KSE 100 انڈیکس 291 پوائنٹس کی کمی کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 77,940 پوائنٹس پر بند ہوا۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی۔ امریکی ڈالر قیمت خرید $278.28 اور قیمت فروخت $278.50۔ پاؤنڈ اسٹرلنگ $351.53 اور $352.16، یورو $299.10 اور $299.64 اور سعودی ریال قیمت خرید $74.12 اور قیمت فروخت $74.25۔ اور آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 2,07,180 رہی۔ اور اب ہم چلیں گے فن کی دنیا میں۔ 3 روزہ تھیٹر اسراف آج پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس میں شروع ہوا۔ اس تھیٹر کو کرانے کا بنیادی مقصد وفاقی دارالحکومت اور ملحقہ علاقوں سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے تھیٹر کی صحت مند سرگرمیاں فراہم کرنا ہے۔ تھیٹر میں شہری کچی آبادی، بلے شاہ کی کہانی پر مختلف ڈرامے اور عالمی شہرت یافتہ شاہکار ادارہ شامل ہوں گے۔ تھیٹر جمعرات کو ختم ہوگا۔ آزاد جموں کشمیر کے ضلع حویلی میں ایک رنگا رنگ سیاحتی میلہ منعقد ہوا۔ افتتاحی تقریب میں وزراء، سول انتظامیہ، سول سوسائٹی، ذرائع ابلاغ کے نمائندوں اور سیاحوں اور مقامی افراد نے شرکت کی۔ ہزاروں افراد کے اجتماع نے پاکستان اور آزاد کشمیر کے ترانے گا کر ماحول کو مسحور کر دیا۔ اس طرح کے سیاحتی میلوں سے سیاحت کو فروغ دینے کے ساتھ مقامی افراد کو روزگار کے مواقع فراہم ہوں گے۔ اب چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ ایک تحقیق میں خبردار کیا گیا ہے کہ دنیا بھر میں صفائی کے لیے استعمال کیے جانے والے اسفنج ہر ماہ کھربوں کی تعداد میں مائکرو پلاسٹک خارج کرتے ہیں۔ انوائرمنٹل سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جرنل میں شائع ہونے والی نئی تحقیق میں تخمینہ لگایا گیا ہے کہ ان سے خارج ہونے والے زہریلے مائکرو پلاسٹک ذرات انسانی صحت کو متاثر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ اسفنج ایک پلاسٹک پولیمر کو ایک نرم اور کم وزن کھردرے فارم میں ترتیب دے کر بنائے جاتے ہیں جو اس کو صاف کرنے کی بہترین شے بناتے ہیں۔ ایک نئی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ کولیسٹرول قابو کرنے والی دوا ذیابیطس کے مریضوں میں آنکھ کی بیماری کو سست کر سکتی ہے۔ ذیابیطس آنکھ کی پشت میں موجود خون کی باریک شریانوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ یہ کیفیت دنیا بھر میں بینائی جانے کے 5 بڑے اسباب میں سے ایک ہے۔ تازہ ترین تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ فینوفائبریٹ نامی ایک دوا جس کو 30 سال سے زیادہ عرصے تک کولیسٹرول کو قابو کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے، ممکنہ طور پر اس کیفیت کے بڑھنے کو 27% تک کم کر سکتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ دریافت اس کیفیت میں مبتلا افراد کو فائدہ پہنچانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ماہرین فلکیات نے 3 ممکنہ سپر ارتھ سیارے دریافت کیے ہیں جو قریب ہی واقع نارنجی بونے ستارے کے گرد چکر لگا رہے ہیں۔ یہ دریافت یونیورسٹی آف ایکسیٹر سے تعلق رکھنے والی ڈاکٹر شویتا کی سربراہی میں بین الاقوامی محققین کی ایک ٹیم نے کیا۔ یہ سیارے زمین سے تقریباً 55 نوری سال فاصلے پر موجود ستارے HD 48498 کے گرد گردش کر رہے ہیں، اور یہ سیارے زمینی اعتبار سے بالترتیب 7، 38 اور 151 دنوں میں اپنے میزبان ستارے کے گرد ایک چکر مکمل کرتے ہیں۔ محققین نے اس دریافت کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا ہے کہ یہ نارنجی ستارہ کسی حد تک ہمارے سورج سے مشابہت رکھتا ہے اور سورج جیسے ستارے کے گرد رہنے کے قابل زون میں سپر ارتھ کی میزبانی کے قریب ترین سیاروں کے نظام کی نمائندگی کرتا ہے۔
آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اور اب موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات غلام مرتضیٰ سے۔ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہا، جبکہ جنوبی علاقوں میں شدید گرم رہا۔ تاہم گلگت بلتستان میں گوپیس میں 3 اور میرخانی میں 2 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت تربت جیکب آباد میں 49، دادو میں 48، سبی لسبیلا خیرپور میں 47، روڑی پٹیدن نورپور تھل موجوداڑو لاڑکانہ چھور بہاولپور میں 46 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اسی طرح ملک کے دوسرے شہروں کے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت اسلام آباد میں 42، مری میں 29، لاہور میں 43، کراچی میں 41، پشاور میں 41، کوئٹہ میں 37، مظفر آباد میں 36، گلگت میں 36، اسکردو میں 32، سری نگر میں 33، جموں میں 41، لیہ میں 24، پلوامہ میں 32، اننت ناگ میں 31 اور شوپیاں میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 33 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان، تاہم گلگت بلتستان، کشمیر، بالائی خیبر پختونخوا، خطہ پٹوار، پنجاب، سندھ میں چند مقامات پر آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ اہم خبروں کا خلاصہ آخر میں ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ عام آدمی کو معاشی تحفظ اور مساوی ترقی کے مواقع کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ شہباز شریف نے کہا ہے کہ حکومت نے جنوبی پنجاب کی آبادی میں اس کے حصے کے مقابلے میں 10% زیادہ بجٹ اور ملازمتوں کا کوٹا مختص کیا ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ آئندہ مالی سال کے بجٹ کا مقصد محصولات میں اضافے اور غیر ضروری اخراجات میں کمی کے ذریعے مالیاتی خسارے کو کم کرنا ہے۔ قومی اسمبلی میں بجٹ پر بحث سمیٹتے ہوئے محمد اورنگزیب نے سینٹ کی جانب سے پیش کی گئی بجٹ سفارشات کو سراہا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے مہنگائی میں کمی کی حکومتی کوششوں کو سراہا ہے۔ نائب وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ قریبی اور وسیع ہمسائیگی میں موجود تمام ملکوں کے ساتھ پرامن تعاون اور اچھی ہمسائیگی پر مبنی تعلقات استوار کرنے کی کوشش کی ہے۔ وزیر دفاع نے کہا ہے کہ آپریشن عزم استحکام کی کامیابی کے لیے تمام اداروں اور سیاسی جماعتوں میں اتفاق رائے ناگزیر ہے۔ وزیر داخلہ نے متعلقہ حکام کو اسمگلنگ کے خلاف بلا امتیاز کارروائی جاری رکھنے کی ہدایت کی ہے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے محمد طلحہ جبار، سپروائزر شعبہ اردو منصور الرشید، مدیر ہوم ڈیسک مشرف رباب، مدیر فورن ڈیسک ماجد علی محمود، نیوز پروڈیوسر حماد کیانی، مدیر اعلیٰ عبد الباسط خان، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا، اور یہ پیشکش تھی شعبہ خبر ریڈیو پاکستان کی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk، اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ارشد ثاقب اور عامر ہاشمی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔